اسٹیج پر بیٹھے ہوئے قائدین کرام، میرے محترم بزرگوں اور شاعر صفت نوجوانوں، میں آپ تمام لوگوں کو جماعت اسلامی میں شمولیت میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ نے کنویں سے نکل کر سمندر کا سفر شروع کیا ہے۔ آپ نے تنگ گلیوں سے ایک شاہراہ کا سفر کا انتخاب کیا ہے۔ آپ نے اندھیروں سے روشنی کی طرف گامزن ہوئے، اور میں یہ صرف الفاظ نہیں کہہ رہا ہوں، عملاً میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے اندر جو وسعت ہے، جماعت اسلامی کے اندر جو روشنی ہے، وہ مکہ کا سب سے زیادہ خوبصورت نوجوان تھا۔ مکے کی گلیوں سے گزرتا تھا تو لوگ گھر کے اندر خواتین سمجھ جاتے تھے اس کے خوشبو کی وجہ سے کہ مصعب بن عمیر اس گلی سے گزر رہے۔ جو لباس پہنتا تھا دوبارہ پہنتا نہیں تھا، لیکن جب اسلام کا دعوت قبول کیا اور اپنے گھر والوں کو بتایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کو قبول کر چکا ہوں، تو گھر والوں نے کہا کہ تم گھر سے نکل جاؤ۔ اور جب وہ گھر سے نکلنے لگے تو والدہ نے اس کو واپس بلایا اور اس کو بتایا کہ یہ جو تم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ تم نے محنت کر کے نہیں خریدے ہیں، یہ ہم نے تمہیں دیے۔ اگر تم نے ہمارا راستہ چھوڑ کے محمد کا راستہ اختیار کیا ہے تو کپڑے بھی تمہیں اتار کے جانے پڑے۔ اور اس نے تاریخ میں آتا ہے کہ وہ کپڑے بھی اتارے اور رات کا ایک لباس پہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اپنا دنیا اپنے آخرت کے لیے برباد کر دیا۔ آپ بھی اگر اس راستے پہ آئے ہو تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں دنیا کا آپ کو ضمانت نہیں دیتا ہوں، لیکن آپ نے آخرت کا راستہ چنا ہے، انشاءاللہ آپ آخرت کے راستے میں کامیاب ہیں۔ اور اس راستے میں انشاءاللہ سکون بھی ہے۔ اس راستے میں حافظ صاحب سے پوچھے، باقی لوگوں سے پوچھے، آج اس تحریک کے لوگ خدا قسم ہمیں بھائیوں سے بھی زیادہ عزیز ہے، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں محبت دی ہے۔ آپ نے اگر اس تحریک کا راستہ اختیار کیا ہے تو میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں اگر آپ کی نیت صحیح ہے تو آپ نے وہ راستہ اختیار کیا ہے کہ انشاءاللہ آپ حافظ صاحب کو، انشاءاللہ آپ جو لوگ آپ کو لائے زندگی بھر ان کو دعا دیں گے کہ آپ کی زندگی کا سب سے روشن دن آج ہے جو آپ نے آج یہ فیصلہ کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جماعت اسلامی میں کیوں آئے، جماعت اسلامی اور باقی پارٹیوں میں کیا فرق ہے؟ آپ ایک اپنے محلے میں جائیں، آپ سے لوگ پوچھیں گے، آپ دوستوں میں جائیں گے، لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے اس پارٹی کو اختیار کیا ہے تو فرق کیا ہے، اس فرق کو سمجھے۔ جماعت اسلامی دو نکات ہے، جماعت اسلامی مکمل دین کا دعوت، تمام مسلمانوں کے لیے جماعت اسلامی کا دعوت اور مکمل دین کا دعوت۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے اس وقت کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ خدمت دین ہے اور خدمت کا کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف سیاست دین ہے، وہ سیاست کا کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قوم کے لیے محنت کرو وہ دین ہے، اس کے لیے کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کا تحریک اٹھاؤ تو وہ صرف دین ہے، اس کے لیے کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں توحید کا تحریک اٹھاؤ وہ دین ہے، وہ سب سے بہتر ہے۔ اس طرح فرقوں میں بھی اور دین کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں جماعت اسلامی لیکن آپ کو دعوت دے رہے مکمل دین کا، صرف ایک چیز کا دعوت نہیں دے رہے، مکمل دین کا۔ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی اختیار نہیں کرو۔ سیاست کا دعوت دیتے ہیں، دین میں توحید ہے ہم توحید کا دعوت دیتے ہیں، دین میں صحابہ کا اکرام ہے ہم اس کا دعوت دیتے ہیں، دین کے اندر اگر خدمت ہے خدمت میں ہم سے کوئی آگے نہیں ہے۔ آپ بتائیں کہ دین کا کون سا شعبہ ہے جس کو جماعت اسلامی نے چھوڑا ہو؟ تعلیم کا شعبہ ہو، خدمت کا شعبہ ہو، سیاست کا شعبہ ہو، دعوت کا شعبہ ہو، قرآن کا شعبہ ہو، حدیث کا شعبہ ہو، مدارس کا شعبہ ہو، جماعت اسلامی سب میں کام کر رہے ہیں۔
دین کا دعوت دیتے ہیں. اور پھر یہ دعوت چند افراد کے لیے نہیں ہے, یہ تمام اقوام کے لیے ہے, تمام لوگوں کے لیے ہے, تمام صوبوں کے لیے ہے, تمام ملک کے لیے ہے اور پوری دنیا کے لیے ہے. آپ بتائیں, ایک پارٹی یہاں کی شروع ہوتا ہے مظلوم سے آگے ختم ہے, اور دوسرا پارٹی کسی سے آگے ختم ہے. جماعت اسلامی آپ کو گوادر سے چترال تک, یہ کوئی نہیں ہے, یہ تمام لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم بلوچ کے لیے بات کرتے ہیں, پٹھان کے لیے بات نہیں کرتے. پٹھان کہتے ہیں نہیں ہم پٹھان کے لیے بات کریں گے, بلوچ کے لیے بات نہیں کریں گے, اور اوپر جا کے دونوں مل جاتے ہیں. نیچے ہمیں لڑاتے ہیں اور اوپر جا کے مل جاتے ہیں. یہ جو آج کل پی ڈی ایم کا کھچڑی ہے, یہ کیا چیز؟ نیچے آپ نے ہمیں لڑایا اور اوپر جا کے آپ اکٹھے ہو. تو آپ ایک بات ہمیں بتاؤ کہ بھائی پٹھان سے لڑنا ہمارے لیے مفاد میں ہے یا اکٹھا ہونا مفاد میں ہے؟ پنجابی سے لڑنا مفاد میں ہے یا اس کے ساتھ اکٹھا ہونا مفاد میں ہے؟ سندھی سے لڑنا مفاد میں ہے یا اس کے ساتھ اکٹھے چلنا مفاد میں ہے؟ ہم آپ کو 50 سال سے کہہ رہے تھے کہ آپ اکٹھے ہو گئے, وہ مفاد میں ہے. اس ملک میں دو طبقات ہیں, ایک ظالم طبقہ ہے, ایک مظلوم طبقہ ہے. آپ بتاؤ کیا پٹھان میں مظلوم نہیں ہے؟ آپ بتاؤ کیا بلوچ میں مظلوم نہیں ہے؟ کیا سرائکیوں میں مظلوم نہیں ہے؟ کیا پنجابیوں میں مظلوم نہیں ہے؟ کیا کے میں مظلوم نہیں ہے؟ لیکن یہ کیا کرتے ہیں, ہمیں اس طرح لڑاتے ہیں کہ پٹھان اور بلوچ لڑو. ہم کہتے ہیں کہ نہیں, ظالم اور مظلوم کو لڑے. دنیا سارے پاکستان کے مظلوم اکٹھے ہو ظالموں کے خلاف, لیکن یہ ہمیں تقسیم کرتے ہیں. اس سے بتائے ظالم آج اپنے اس لیے ان کے کردار میں تضاد ہے, ان کے باتوں میں تضاد ہے, ان کے افکار میں تضاد ہے, ان کے روز و شب میں تضاد ہے. لیکن جماعت اسلامی کو آج تک کوئی بھی ثابت نہیں کر سکا کہ یہ تضاد ہے. جو الزامات ہم پہ لگائے لوگوں نے, جو الزامات لگائے, انہوں نے اپنے ٹوٹے ہوئے کو خود چاہا ہے, خود بعد میں اپنے بات سے پیچھے ہٹے. آج جماعت اسلامی اللہ کا شکر ہے پاکستان کے اندر واحد کردار ہے, کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہمارے اوپر. وہ جو غلط فہمی میں ہمیں کچھ کہتے بھی تھے, آج وہ بھی تسلیم کر چکے ہیں کہ جماعت اسلامی سے بہتر کوئی نہیں. آج میں ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا, گلگت بلتستان میں سپاہی صحابہ کا صدر جو ہے سراج الحق کی نعرے لگا رہا تھا کہ جو بل انہوں نے منظور کیا ہے ہم بھی وہ کام نہیں کر سکتے. صحابہ کا تحفظ کا بل وہ بھی نعرے لگا رہا تھا. اس وقت بھی میرے ساتھ جماعت اسلامی کا کردار, لوگ کہتے ہیں غریبوں کی پارٹی ہے. آپ بتاؤ یہ جو غریبوں کی پارٹی ہے, جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی ایک پارٹی بتا دے کہ کوئی غریب اس کا کوئی صدر ہے, کوئی ایک پارٹی بتا دے ہے کسی کا صدر نہیں. ہماری نسل چل رہے, پارٹیاں نہیں ہیں, پراپرٹیاں ہیں. پارٹی اور پراپرٹی میں فرق ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ فرق ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ پارٹی اور پراپرٹی کیا ہوتا ہے؟ پراپرٹی یہ آپ کا زرعی زمین ہے, آپ فوت ہو گئے, یہ زرعی زمین آپ کے بچوں کا. پراپرٹی یہ آپ کا بینک بیلنس ہے, آپ فوت ہو گئے, بینک بیلنس آپ کے بچوں کا. یہ پراپرٹی ہوتی ہے. لیکن یہاں پارٹیاں کس طرح تقسیم ہو رہے ہیں, نہیں ہو رہے. آپ بتائیں کون سا پارٹی ہے پاکستان میں جماعت اسلامی کے علاوہ کہ اس کا صدر صاحب فوت ہو جائے, اس کا چیئرمین صاحب فوت ہو جائے, اس کے امیر صاحب فوت ہو جائے, آپ کو اجازت ہوگا کہ آپ اس کا صدر بنے, اس کا بیٹا نہیں بنے؟ کوئی ایک بات ہے. میں دینی کا بھی بات کرتا ہوں, میں کانفرنس کا بھی بات کرتا ہوں. ہر ایک نے اپنے بیٹوں کو تیار کیا ہے. بلاول صاحب نے پرسوں 4 دن پہلے اسمبلی میں تقریر کیا کہ یہ جو اقدامات کر رہے ہیں میرے اور مریم کے لیے مشکلات پیدا ہوں گے. یعنی انہوں نے طے کیا ہے کہ زرداری کے بعد بلاول صاحب ہوں گے اور نواز شریف کے ساتھ بعد مریم صاحب ہوں گے. ہم جو ہے ان کی پراپرٹی ہے ساری. یہ جو کارکنان ہے, یہ پارٹی ہے, یہ سارا ہی ان کا پراپرٹی ہے. وہ جس کو چاہے جو ہے اس کی آواز ایسی پارٹی کا انتخاب کیا, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں. اگر آپ کے اندر اخلاص ہے, دو بنیادیں جماعت اسلامی, صلاحیت اور صالحیت. اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے اور آپ کے اندر کردار ہے, صالحیت ہے, جماعت اسلامی میں آپ کو سراج الحق صاحب نہیں ہو سکتے. آگے بڑھنے سے جماعت اسلامی کا امیر بھی آپ کو نہیں ہو سکتے. یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پہ, یہ
ان کا باپ سیاستدان ہے، اس سے پہلے سیاستدان بھی سارے اپنی صلاحیت اور فعالیت کی بنیاد پر اور یہ چیز آپ بھی اختیار کریں گے. شاید ایسا ہو کہ آپ نے ایک دن بیٹھ کے یا تقریر کر رہا ہو، ہم آپ کا تقریر سن رہے ہیں. یہ واحد جماعت اسلامی ہے. مولانا مودودی کے بیٹے کو جانتے ہیں، اس کے بعد اس کا بیٹے کو بھی بننا چاہیے تھا. اس کو کوئی نہیں، اس کو بھی رہیں گے اور ایجنسی کو بھی رہیں گے. ہم اتنے عوام کو باہر نکالیں گے. انشاءاللہ حافظ صاحب بھی جیتے گا، انشاءاللہ مینل صاحب بھی جیتے گا، انشاءاللہ 29 میں بھی جیتیں گے، انشاءاللہ کوئٹہ کے ہر سیٹ پہ ہم دکھائیں گے کہ کس طرح الیکشن اس بار ہوگا اور کس طرح ایجنسی مداخلت کرے گی. لیکن آپ سے ایک وعدہ لیتا ہوں، آپ نے وعدہ کریں کہ آپ جماعت اسلامی میں اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں اور جماعت اسلامی میں آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنے قوم کے مستقبل کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے اور اس دین کے غلبے کے لیے ہر قربانی دیں گے. تیار ہے یا تیار نہیں؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ تھے جناب زید اختر بروت صاحب